السلام علیکم بس کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو اردو بیسٹ ناول حفاظت کے ایپیسوڈ نمبر 16 سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک بار پھر وہ آج دوسری مرتبہ اسی شخص کے ساتھ جہاز میں محو سفر تھی۔ ہمیشہ کی طرح اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ برابر میں بیٹھا شخص اس سے لاپرواہی برت رہا تھا۔ جب اناؤنسمنٹ ہوئی تو اس کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا تھا۔ فلائٹ کا ٹائم قریب تھا اور وہ خود کو اس مصیبت میں کس طرح سروائیو کروا پاتی، یہی سوچ رہی تھی۔ سامی نے نوٹ کیا تو سارے راستے چپ بیٹھی رہی تھی۔ رات سے لے کر اب تک اس نے اف تک نہ کی تھی۔ خفا ضامن کو ہونا چاہیے تھا، جبکہ خفا وہ خود تھی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ ایروپلین کے سفر سے ڈرتی ہے، لیکن اسے جلد لاہور پہنچنا تھا، جس وجہ سے اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی ایروپلین کو چوز کیا تھا، ورنہ وہ اسے لے کر بائی روڈ بھی آ سکتا تھا، لیکن اس کے پاس وقت کی کمی تھی۔ خود کے احساسات کو ضبط کرتا مضبوط لہجے سے وہ اپنا بازو اس کے گرد پھیلا کر اسے سپورٹ بخشی تھی۔ بی ایزی، پرسکون رہو، وہ کہہ کر ٹیک لگا کر آنکھیں موند کے، جبکہ یام اس کے سینے سے سر لگا کے آگے آنے والے لمحات کو سوچنے لگی تھی۔ رات کو وہ کس قدر کھانے کو آ رہا تھا، اور اب ماما کیا جلدی ہے آپ کو اتنی، آخر کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہیں آپ سب مل کر؟ ارزو نے اسے کال کر کے آفس سے جلدی ہی بلا لیا تھا، اور وہ اسی وجہ سے غصے میں بھرا بیٹھا تھا۔ ہم آج تمہاری مامی کے گھر جا رہے ہیں، تو بس جا رہے ہیں، آج ڈیٹ لے کر آ جائیں گے، جبکہ بھابھی نے ڈنر بھی رکھا ہے، اب تم جاؤ اور تیار ہو کر آؤ۔ آپ میرے ساتھ زبردستی کر رہی ہیں، اچھا نہیں ہوگا، میں وارن کر رہا ہوں۔ وہ طیش میں آتا، بعد میں سب ٹھیک ہو جاتا ہے بیٹا جانی، دور سے سوچنے میں ایسا لگتا ہے، قریب سے سوچو گے تو اچھا لگے گا۔ نہ جانے کون سی لاجک اسے سکھا رہی تھی وہ۔ او ماما، کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے، میں جینا حرام کر دوں گا آپ کی بھتیجی پر؟ وہ اب بھی باز نہیں آیا تھا۔ فی الحال تو میں تمہیں نہیں بخشوں گی اگر تم 10 منٹ میں تیار ہو کر نیچے نہیں آئے تو۔ ماما آپ ایزی لے رہی ہیں، یہ سب اسے غصہ آیا تھا، وہ بھی تو اس کی دھمکیوں کو خاطر میں نہیں لے رہی تھی۔ اور مسکرانا بھی تجھی سے سیکھا ہے، دل لگانے کا تو ہی طریقہ ہے۔ شیشے کے سامنے کھڑی موبائل میں تصویر کھولے وہ خوشی سے گانے میں مصروف تھی۔ کتنی خوش ہوں میں آج، وہ موبائل کی اسکرین پہ جگمگاتی تصویر کو چومتی ہوئی زور سے بولی تھی، اور موبائل سینے سے لگا لیا تھا۔ دہلیز پہ میرے دل کے جو رکھے ہیں تو نے قدم، وہ ایک بار پھر شروع ہوئی تھی۔ فائنلی وہ بیڈ پہ پھیلے اپنے کپڑوں کو دیکھ کر بولی تھی، اسپیشلی اس نے کلچر پریس تیار کروایا تھا، ہائے کیک تو میں رکھ کے ہی بھول آئی، ایک دم اسے یاد آیا تھا، ورنہ خوشی میں سب بھول گئی تھی۔ موبائل بیڈ پہ پھینکتی وہ کمرے سے بھاگی تھی۔ کچن میں پہنچ کر اس نے کیک اوون میں سے نکالا تو شکر تھا کہ وہ جلا نہیں تھا۔ ماریا بر وقت پہنچ گئی تھی۔ کیک نکال کے اس نے 10 منٹ کے لیے اسے فریج میں رکھا تھا۔ اتنے 10 منٹ میں اس نے پاستا کو دیکھ کے سائڈ میں سیلیڈ کے لیے سبزیاں کاٹنا شروع کر دی تھی۔ سلاد بنا کر اس نے فریج میں رکھی تھی اور کیک کی ٹرے باہر واپس نکالی تھی۔ اچھی طرح براؤن کریم سے کیک کو کور کرنے کے بعد اس نے بہت ہی خوبصورتی سے چاکلیٹ اور نٹس سے اسے گارنش کیا تھا۔ بے شک وہ اچھی کوک تھی، جتنی اچھی وہ کوک تھی اتنا ہی اس کے ہاتھ میں کمال کا ذائقہ تھا۔ کیک کو تیار کرنے کے بعد اس نے واپس فریج میں رکھا تھا۔ برہان کو میٹھے میں کیک بہت پسند تھا، جبکہ ماریا کو دنیا جہاں کے کیک کی نیو ریسیپیز آتی تھیں، جو وہ اس کے لیے آئے دن تیار کرتی رہتی تھی۔ ماریا جاؤ، تیار ہو کر آ جاؤ، اب کچن میں مت تکایا کرو، خود کو کتنی بار منع کیا ہے۔ انیلا بیگم کچن میں قدم رکھتی بولی، موم فش آپ دیکھ لیں، میں بھی بس جا رہی تھی، وہ اپرین ہٹاتی بولی تھی اور نکل گئی تھی، جبکہ انیلا بیگم بوا کے ساتھ کھانا دیکھنے لگی تھی۔ وہ بیڈ پہ بیٹھی مستقل ہو رہی تھی، دل تو کر رہا تھا کہ یہاں سے بھاگ جائے، لیکن بھاگ کے جائے گی کہاں، یہ سوچ کے مزید رونا آ رہا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ وہاں جانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اس کی طبیعت بھی سوچ سوچ کر عجیب سی ہو رہی تھی۔ وہ بھی اپنے خیالوں میں تھی جب روم کا دروازہ ناک ہوا تھا۔ ضامی نہ جانے لاہور پہنچ کر ہوٹل میں چھوڑ کے کہاں چلا گیا تھا۔ وہ ایک دم بیڈ سے اٹھی تھی کہ نہ جانے کون ہے، کیونکہ ضامن ہوتا تو خود کی سے آ جاتا۔ وہ بیڈ سے اٹھی دروازے کی طرف بڑھی تھی، دروازہ کھولا تھا، سامنے ایک لڑکی سے نظر آئی تھی، کونٹ پینٹ میں۔ وہ لڑکی اس کے سامنے کھڑی مسکرائی تھی، ہائے میم، آئی ایم پری۔ وہ مسکرا کے ایام سے کوئی اور اس سے شیک ہینڈ کرنا چاہا تھا۔ کیوں آئی ہیں آپ یہاں؟ وہ انجانا چہرہ دیکھ کے بولی تھی، مجھے ضامن سر نے بھیجا ہے، آپ چلیں پلیز، ہمارے پاس ٹائم کم ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتی بیڈ تک لائی تھی۔ کہاں چلیں؟ ایام جو رات سے ضبط کیے بیٹھی تھی سچ ہو کر بولی تھی، وہاں چیئر پہ چلیں۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے سے اسٹول پہ بٹھا چکی تھی اور اپنے ساتھ لائے باکس کو ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ ایام کو غصہ آیا تھا۔ سر کا آرڈر ہے میم، وہ اس کے بالوں کا معائنہ کرتے مصروف سے انداز میں بولی تھی۔
جس کی اجازت سے آپ نے میرے بالوں کو چھوا؟ وہ غصے سے لال ہوتی اس پہ چلائی تھی۔ پری ایک قدم پیچھے ہوئی تھی۔ میری اجازت سے؟ ضامن نہ جانے کب وہاں آیا تھا کہ انہیں معلوم تک نہ ہوا تھا۔ جیسا کہا ہے ویسا ہی کرنا ہے، ایکسٹرا کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے وہ پری کو سمجھاتا، پھر حیام کو آنکھیں دکھاتا بولا تھا کہ حیام واپس بیٹھ گئی تھی۔ حیام کے حلق میں آنسو پھنسے تھے، جبکہ پری نے ذرا دیر میں اس کے لمبے دراز بالوں کو چھوٹا کر کے سیٹ کیا تھا۔ ہیئر کٹنگ میں کٹے گئے بال اور خوبصورت ہو گئے تھے۔ سلکی بالوں کی آبشار اس کی کمر پہ پھیلی ہوئی تھی۔ حیام بہت ہی کمال کا برداشت کرتے ہوئے اپنے لمبے بالوں کو چھوٹا دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ اس کے فیس پہ آئی تھی۔ فیس پہ نہ جانے اس نے کون سے ماسک لگائے تھے کہ اس کا مرجھایا ہوا چہرہ نکھر گیا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں کا مینی کیور کر کے وہ فارغ ہوئی تھی۔ دن ایسا ہے ضامن جو صافے پہ بیٹھا موبائل استعمال کر رہا تھا، دھیان اس کا حیام پہ ہی تھا۔ ویٹ، وہ کچھوے کی چال چلتے ان کے پاس آیا تھا اور حیام کو دیکھا تھا۔ اس کے چہرے کو نوٹس لیتے ہوئے وہ مسکرایا تھا۔ اس کا چہرہ پہلے سے کہیں زیادہ چمک رہا تھا، ورنہ جس طرح وہ مرجھائی سی رہتی تھی اس سے اس کا چہرہ ڈل لگنے لگا تھا۔ اس کے بالوں کو اپنے مطابق دیکھتا وہ مسکرایا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ اسے لمبے بال پسند نہیں تھے، لیکن وہ حیام کو بالکل تبدیل کر دینا چاہتا تھا۔ تھینکس، وہ پری کو کیش تھماتا بولا تھا۔ وہ اپنا کام کر کے جا چکی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ پری کے جانے کے بعد وہ ضامن پہ سخت لہجے میں چلائی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے کچھ کر دے۔ اپنی آواز آہستہ رکھو، میں نے پہلے ہی فون کر دیا کہ مجھے فضول میں ڈسٹرب نہیں کرنا۔ سو میری برابری نہیں کریں گی آپ؟ وہ اس کو کوئی اہمیت دیے بنا سختی اپنائے بولا تھا۔ یہ میرے بال تھے، ان پہ میری مرضی ہونی چاہیے تھی۔ ایسے کیسے آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے؟ وہ روتے ہوئے چیختی چلاتی بولی تھی۔ اور جو تم میرے ساتھ زیادتی کر رہی ہو اس کا کیا؟ ایسے کیسے تم مجھے خود سے دور کر کے میرے ساتھ زیادتی کر سکتی ہو؟ وہ واپس سے باہر ہوا تھا۔ اتنے برہم لہجے میں وہ چلایا تھا کہ حیام ناسمجھی سے کچھ قدم اس کے پیچھے ہوئی تھی۔ مجھے وہاں نہیں جانا، مجھے وہاں نہیں جانا نا، آئی ایم سوری، وہ بے دھیانی میں پھر اس کے پاس آ کر کان پکڑ کے روتے ہوئے بولے تھے۔ میں وہاں نہیں جاؤں گی، اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے پورے امید لہجے میں بولے تھی۔ اور ہم وہاں جائیں گے، ضرور جائیں گے، وہ اپنا ہاتھ بے دردی سے اسے کھینچتا بولا تھا۔ اس کا لہجہ اب بھی برہم تھا۔ یہ کپڑے سارے اپنے سوٹ کیس میں رکھو اور ان میں سے جو پنک کلر کا ڈریس ہے وہ پہن کے آؤ۔ وہ بیڈ پہ بکھرے ڈھیروں شاپنگ بیگز کی طرف اشارہ کرتا بولا تھا۔ لاہور آتے ساتھ ہی اسے ہوٹل میں چھوڑ کر خود بھی اس کے لیے شاپنگ کرنے چلا گیا تھا۔ 10 منٹ میں بات لے کر آؤ، ہمیں دیر ہو جائے گی، وہ گھڑی میں وقت دیکھتا بولا تھا جہاں 7 بج رہے تھے۔ حیام بیڈ پہ بکھرے شاپنگ بیگز میں سے اس کا بتایا سوٹ دیکھنے لگی۔ اتنے نئے کپڑے دیکھ کے وہ چونک گئی تھی۔ صرف کپڑے ہی نہیں بلکہ طرح طرح کے گرلز پروڈکٹ دیکھ کے وہ مزید چونکی تھی۔ اس کی ایک ایک چیز کا نہ چاہتے ہوئے بھی وہ خیال رکھتا تھا کہیں کمی بیشی نہ آئے۔ اس کا بتایا ہوا پنک سوٹ لے کر وہ اٹھی تھی اور مرے قدموں کے ساتھ باتھ روم میں بند ہو گئی تھی، جبکہ ضامن اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ وہ خود بھی اس کی دوری سے پریشان رہنے والا تھا۔ اسے بھی دن رات صبح و شام حیام کو دیکھنے کی عادت ہو گئی تھی، اور ایک دم اس عادت کو ختم کرنا اس کے لیے بھی مشکل کا باعث تھا۔ پنک گھٹنوں سے کافی اونچی کرتی پہ سرخ دوپٹہ اوڑھے، جبکہ بلو جینس پہنے وہ باتھ روم سے باہر آئی تھی۔ اس کے آنے کی دیر تھی کہ ضامن اپنے کپڑے لے کر باتھ روم میں گھس گیا تھا، جبکہ وہ بال سنوارنے لگی تھی جو اس کے کندھوں سے ذرا سا نیچے تھے۔ کمر سے نیچے آتے اپنے بالوں کا اس قدر اشر دیکھ کر وہ پھر رونے لگی تھی۔ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ ایک تو کل رات اس نے کچھ کھایا نہیں تھا، نہ جانے وہ کس طرح اپنے قدموں پہ کھڑی تھی۔ ضامن سے کہنا بھی اسے ایک مشکل کام لگ رہا تھا۔ ویسے بھی اب ضامن کو اس کی فکر کہاں رہی تھی۔ بہرحال بال ڈرائی کرنے کے بعد وہ وہیں اسٹول پہ بیٹھ گئی تھی جب ضامن کی آواز اسے اپنی پشت سے سنائی دی تھی۔ اچھا سا سافٹ میک اپ کرو جلدی، وہ اس کو نیا حکم دیتا بولا تھا، جبکہ ایک نظر حیام اس پہ ڈال کے رہ گئی تھی۔ براؤن کلفدار کرتے شلوار میں اس کا اونچا قد مزید اونچا لگ رہا تھا، جبکہ اس کا جسم چوڑے شانے کرتے میں مزید نمایاں ہو رہے تھے۔ اس کو حکم دے کر وہ بالوں کو ڈرائی کرنے لگا تھا۔ یہاں تو کچھ نہیں ہے، اس کا اشارہ خالی ڈریسنگ پہ تھا، وہاں کچھ سامان نہ تھا۔ شاپنگ میں چیک کرو، سب کچھ ہے۔ اس کے کہنے پہ واپس وہاں گئی تھی اور شاپنگ بیگ اٹھا رہی تھی جس میں ساری پروڈکٹس تھیں۔ ضامن اس میں سے جیل نکال کر اپنے بالوں پہ لگانے لگا تھا، جبکہ حیام نے بڑی مشکل سے بی بی کریم کا انتخاب کیا تھا، کیونکہ اسے کسی فاؤنڈیشن یا بیس کی ضرورت نہ تھی۔ کریم لگانے کے بعد اس نے بلشر لگایا تھا۔ ہائی لائٹر کی مدد سے اس نے فیچرز برائٹ کیے تھے۔ پنک اب لپسٹک کی طرف اس کا ہاتھ گیا تھا۔ کرتی سے میچنگ لپسٹک اٹھانے وہ لگی ہی تھی کہ ضامن نے اسے ریڈ لپسٹک اٹھا کے دی تھی۔ وہ راضی ہوتی لپسٹک ہی اپنے لبوں پہ سجا چکی تھی۔ اسے سمجھ نہ آتا کہ وہ اتنا تیار کیوں کروا رہا ہے۔
ज्वेलरी वेयर करो जल्दी में। एक शॉपिंग बैग इसकी तरह बढ़ाता बोला था। आयाम ने खोल के देखा तो इस पे सिल्वर कलर की ज्वेलरी थी जिसपे रेड नग थे। टॉप्स पहन के इसने बस कर दिया था, जबकि गले में नाजुक सी चेन थी। चूड़ियाँ तो मैं लेना ही भूल गया। शिट। इस पर नज़र डाल के वो बोला था कि इसकी कलाइयाँ खाली थी, बस दामन का दिया हुआ कड़ा है इसकी कलाई में था। रिंग्स तो पहन लो। वो बॉक्स इसको देता बोला था। इसके कहने पे इसने वो भी पहन ली थी। खुद की तैयारी मुकम्मल देख के इसने परफ्यूम का छिड़का था, जबकि हयाम को भी इसने परफ्यूम की फ्रेगरेंस से महकाया था। अपने प्यार की खुशबू से तो मैं महका न सका था, तो परफ्यूम ही सही। इसका सूटकेस लेकर वो कमरे से निकल गया था, जबकि हयाम ने बेड से हैंडबैग उठाया था और इसके पीछे चल दी थी। बस महज ज़रा देर के लिए वो इस रूम में ठहरे थे। हयाम से रास्ते लोकेशन पूछ कर वो घर के सामने गाड़ी रोक चुका था। मैंने तुम्हारे लिए इतनी शॉपिंग की है कि तुम महीना आराम से गुजार सकती हो। हर चीज़ तुम्हारे इस्तेमाल की है। फिर भी कोई मसला हो तो मुझे किसी तरह कॉल कर लेना, किसी के भी मोबाइल से, और अपने चेहरे पे स्माइल रखो कि तुम मेरे साथ बहुत मुतमईन और खुश हो। अपने घर वालों को मौका मत देना कि वो तुम्हारा मजाक उड़ाए। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम इनके सामने कैसा रवैया ज़ाहिर करती हो। खुश हो कि नहीं, लेकिन तुम्हें बहुत वक्त पड़ेगा। अगर मुँह पे 12 बजा के रखोगी तो वो तुम्हारा डेफिनेटली मजाक उड़ाएंगे। और मैं तो कहता हूँ जो तुमसे खार खाता है या जल जाए तो इससे मज़ीद जला। वो गाड़ी में बैठे इसे अच्छी तरह समझा रहा था, जबकि वो बहस में नहीं सुन रही थी। आगे समझ में इसको एक ही पोजीशन में बैठा देख के मोहब्बत से बोला था। वो सर इस बात में राह से यकीन दिला चुकी थी कि वो सुन रही है। कब लेने आएंगे मुझे, वो न जाने क्यों पूछ रही थी। इसे खुद भी मालूम नहीं था कब वो था जो तुमने रोना शुरू किया। वो इसकी नमकीन की आवाज़ पे से टोक चुका था और उसकी बात को अक्सर नज़रअंदाज कर चुका था। नहीं रो रही मैं, मुझे कब लेने आएंगे, वो अपने दुखते सर को थामती बोली थी। लहजा वो मजबूत कर चुकी थी। जब तुम मुझे बुलाओगे, वो इसके बाद संवारता बोला था, जो उसके चेहरे पर रक्स कर रहे थे। मैं जाना ही नहीं चाहती, प्लीज़ वापस चलते हैं। मैं उसका हाथ चेहरे से हटाती अपने हाथों में थामती बोली थी, फिजूल बहस नहीं, अब उतरो चलो। इसे जब लगा कि वो पिघलने लगेगा तो वो दरश्त लहजे में बोला था। खुद भी गाड़ी से उतरा था। कोई शॉपिंग बैग्स इसने पिछली सीट से निकाले थे जो शायद गिफ्ट थे। हयाम का हाथ पकड़ा था और आगे चल दिया था। मैं कैसी लग रही हूँ, तुमने बताया नहीं। बुरहान लाउंज में बैठा मोबाइल यूज़ कर रहा था जब उसके पास बैठते हुए बोली थी, अभी कुछ देर पहले ही एंगेजमेंट डेट डिसाइड हुई थी। 1 हफ्ते बाद इनकी मंगनी थी। मेरी पसंद कभी नहीं बनोगी, भले जितनी भी तैयार हो जाओ। राइट ब्लू कह था, खाती फिराक में वो अच्छी लग रही थी, लेकिन बुरहान को इससे क्या फ़र्क पड़ता था, जबकि आज तो वो दुपट्टे के साथ बिल्कुल इसकी पसंद के मुताबिक इसके सामने थी। मारिया को दुख होता है वो किससे प्यार कर बैठी है। भाभी हम कल से ही तैयारी शुरू कर देते हैं, आरज़ू बेगम अनीला बेगम से बोली थी। सब इस वक्त लाउंज में बैठे गपशप में मसरूफ़ थे जब वो इनके पास आई थी। बीबी जी कुछ मेहमान आए हैं, अनीला बेगम से बोली थी। भाभी आपने क्या किसी को इनवाइट किया था, आरज़ू बेगम से पूछने लगी। नहीं, आज के दिन सिर्फ तुम ही इनवाइटेड हो। बहरहाल आप अंदर भेज थे, वो बुआ से बोली थी। इजाज़त मिलने पे वो इसका हाथ नरमी से थामे लाउंज की तरफ बढ़ गया था। वेल फर्निश्ड बंगला इसे काफ़ी पाया था। हर चीज़ नए तर्ज की बनी लग रही थी। जब इसने लाउंज में कदम रखा था तो इसे अच्छा महसूस हुआ था। पूरा लाउंज रोशनी में नहाया हुआ था। कहने को लाउंज में बैठे सारे नफिस इसके लिए अनजान थे, लेकिन वो सबको जानना चाहता था। सामिन के बरक्स हयाम की आदत काफ़ी पतली हो चुकी थी। वो इसकी तरफ कभी भी मजबूत नहीं हो सकती थी और ना ही इसकी ताकत का मुकाबला कर सकती थी। अस्सलाम वालेकुम। वो काफ़ी अदब से खोया हुआ था, जबकि वहाँ बैठे कुछ नफूस एकदम इसे देख के खड़े हो गए थे। हयाम उसकी पुश्त के पीछे थी, जैसे सबसे छुपना चाह रही हो, लेकिन अगले ही लम्हे सामी ने इसे बिल्कुल अपने बराबर किया था। अपने हाथ में पकड़े काफ़ी सारे बैग इसने बुआ को थमाए थे, जो यकीनन इनके लिए ही ये सब लाया था। तुम, अनीला बेगम चुटकी से आगे बढ़ी थी और हयाम को देख के इनका हाइपर होना सबके सामने था। हे जस्ट स्टे अवे। वो जब तक हयाम के सामने आई थी, ज़ामिर हयाम के सामने आया था और चेहरे पर मुस्कुराहट लाए अनीला बेगम से बोला था, जो बिल्कुल इनके करीब पहुंच चुकी थी। हयाम इनके रद्द-ए-अमल से ही डर रही थी। इसकी आंखें भीगने लगी थी। ज़ामिर के सामने ही वो इस पे चढ़ के आ रही थी। इसके पीछे तो इसका कत्ल कर देती। इसका दिल किया कि वो फूट-फूट के रो दे। अब तक इसने सामने किसी को देखा तक ना था। क्यों आई है ये लड़की यहाँ? वह लग पार के चिल्लाई थी। मारी ने एकदम बुरहान को देखा था, जो खड़ा तकला हुआ था, बल्कि सोफे पे जैसे बैठा था वैसे ही मजबून था, जबकि इसकी नज़रें सामने ही थी। भाभी दूर हटे, दूर आप। आरज़ू बेगम अनीला बेगम को पीछे करती आगे आई थी।
یا میری بیٹی کیسی ہے؟ تو میں لہجے میں بلا کر پیالہ اس کی طرف گلے لگنے کو جلدی سے بڑھی تھی۔ شی از الرجک، پلیز اسٹے اوے مائی ان لا۔ میں نے بھی روکتا ہوا برہم سے بولا تھا کہ نہا تک نہ کرنے دیا تھا۔ ضامن آئی فیل، وہ اس کا بازو تھامے اٹک اٹک کے بھیگی آواز میں وہ مشکل لفظ ادا کر رہی تھی۔ ایک ہاتھ سر پہ رکھ کے وہ چکرا کے گرنے کو تھی جب ضامن نے اسے تھاما تھا۔ حیام کی آنکھیں بند سی ہونے لگی تھی۔ کیا ہوا بیوی؟ کافی دنوں کے بعد اس کے منہ سے لفظ بے ساختہ ادا ہوا تھا۔ اپنی بند ہوتی آنکھوں کے سامنے بھی وہی سن کے مسکرائی تھی۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ پھیلی تھی۔ ضامن نے اسے فوراً سے پہلے صفحے میں بٹھایا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آتا کہ ہوا کیا ہے، اچانک کیا وہ ڈپریس تھی۔ بوا کچھ لے کر آئے، جوس لائے، وہ تیز آواز میں چیخا تھا کہ وہ جلدی سے لاؤن سے نکل کے کچن کی طرف بھاگی تھی۔ تم مجھے ہمیشہ پریشانی میں ڈالتی ہو حیام، میں ناراض ہو جاؤں گا اگر تم نے آنکھیں بند کی تھی۔ وہ پریشانی سے اس کا ہاتھ تھام کے بولا تھا، جبکہ حیام کا سر صوفے کی پشت پہ تھا۔ اس کے لہجے میں حیام کے لیے فکرمندی سب بآسانی محسوس کر سکتے تھے۔ ماما آؤٹ کریں اس لڑکی کو، یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ہماری ضبط کرتی اپنی ماں سے بولی تھی۔ کتنی مشکل سے سب ٹھیک ہو رہا تھا اس کی زندگی میں، اب پھر سے وہ آ گئی تھی۔ صبر کرو۔ آج بیگم پہلی بار ماریہ کو ڈانٹنے لگی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ ان کا دل حیام کی طرف جا رہا تھا۔ ان کا دل کر رہا تھا کہ اس کے پاس جائے، اسے پیار کرے، چاہتے ہوئے بھی وہ اسے نفرت نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے دیکھ کے ان کے سارے شکوے سب کچھ دور ہونے لگا تھا۔ کیا ہوا بیٹا حیام کو؟ وہ صوفے کے پاس آ کر بولی تھی۔ ویکنیس آنٹی، وہ عجلت میں بولا تھا۔ اتنے میں بوا فریش جوس اس کے لیے لائی تھی۔ ضامن نے فوراً سے اس کے لبوں سے لگایا تھا اور اسے پورا فنش کروایا تھا۔ پی لو۔ کہ وہ گلاس بوا کو واپس دے کر حیام سے بولا تھا، یا آئی ایم اوکے۔ وہ آنکھیں واں کرتی چہرے پہ پسینہ صاف کرتی بولی تھی، کیسی ہو بیٹا تم؟ آرزو بیگم پیار سے بولی تھی۔ جیسا آپ نے چھوڑا تھا اس سے بہت بہتر اور اچھی ہوں، وہ تلخی سے بولی تھی۔ نہ جانے اس کے لہجے میں تلخی کیسے آئی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ کچھ بولنے لائق نہ رہی تھی، جبکہ ضامن کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھی تھی کیونکہ حیام اسے بلا جواب کر گئی تھی۔ کیوں آئی ہو تم یہاں؟ دفع ہو جاؤ۔ انیلا بیگم کسی طرح سے برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اوپر سے ضامن کو دیکھ کے وہ مزید جل گئی تھی۔ ضامن کی فکر محبت دیکھ کے وہ اندر تک جھلس گئی تھی، جبکہ ماریہ کا بھی یہی حال تھا۔ ایکسکیوز می، اپنی آواز اور لہجہ ذرا نیچے رکھیں، ضامن ان پہ ڈبل زور سے چلایا تھا۔ تو تم یہاں سے میرے گھر سے دفع ہو جاؤ۔ وہ اور بڑھ گئی تھی، جتنا یہ آپ کا گھر ہے اتنا یہ میری بیوی کا بھی گھر ہے۔ مجھے وضاحت نہ دینی پڑے مزید اس گھر کی کہانی پہ۔ وہ برہان پہ ایک نظر ڈالتا ان سے سخت لہجے میں بولا تھا۔ حیام کی نظر یوں ہی اوپر اٹھی تھی اور سائڈ پہ گئی تھی جہاں برہان ماریہ کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کے دل میں ایک ٹھیس اٹھی تھی، کہیں بہت شدید بددعا تھا، لیکن وہ نظر انداز کر کے ضامن کے شوز پہ نظر کر چکی تھی، جبکہ برہان حیام سے نظریں ملنے پہ اس کی نظروں میں شناسائی تلاش کر رہا تھا، جبکہ حیام کی نظریں بالکل خالی تھیں۔ بوا حیام کے دوست کو بلا لائیں، وہ اس سے ملنا چاہتی ہیں۔ سامیہ کو بوا نے یقین دہانی کی۔ جی۔ وہ سر اس بات میں ہلا کے رہ گیا تھا۔ حیام نے اپنی گھڑی سے ضامن کو نوازا تھا۔ وہ آخر کیا چاہ رہا تھا؟ ابھی وہ اس کے بارے میں سوچ رہی تھی جب ضامن کا فون تیزی سے بج اٹھا تھا۔ وہ فون کال دیکھ کے لاؤنج سے باہر چلا گیا تھا، شاید امپورٹنٹ کال تھی۔ اب وہ اکیلے ان کے بیچ تھی۔ اس کے جاتے اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ تو حیام میڈم، آپ کا یہ کون سا روپ ہے؟ ایسا بندہ تمہیں کہاں ملا تھا؟ اگر اسے تمہارے کرتوت پتہ چل جائے تو جس طرح تمہاری پرواہ کر رہا ہے اسی طرح تمہیں اگلے لمحے اپنی زندگی سے نکال پھینکے گا۔ اپنی سی خوبصورت شکل سے کس کس کو اور پھنساؤ گی؟ اب کی زندگی سے نکال پھینکے گا۔ اپنی اس خوبصورت شکل سے کس کس کو اور پھنساؤ گی؟ اب کی بات ہے، تم نے بہت بڑی پارٹی پہ ہاتھ مارا ہے، تمہیں اس پہ تو ایوارڈ ملنا چاہیے۔ ضامن کے جاتے ہی ماریہ اپنی بند زبان کو کھول چکی تھی۔ حیام بہت کمال سے صبر کا مظاہرہ کر رہی تھی، لیکن اس کی آخری بات پہ اس کا دماغ بگڑا تھا۔ ڈیئر ہنی، یہ تمہارا ہیڈک نہیں ہے کہ وہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے؟ شاید تم اپنے اوپر والے پورشن کو کام میں لاؤ تو تمہیں یاد ہو کہ ضامن عدیل حمدانی نے میرے کرتوت اچھی طرح دیکھنے اور سننے کے بعد سب کے سامنے مجھ سے شادی کی تھی۔ تم مجھے چھوڑ کر خود کی شکل پہ دھیان دو۔ مے یو ہیو بیسٹ فیوچر۔ وطن سے کہتی، دیکھنے اور سننے پہ خاصا زور دیتی برہان پہ اچھڑتی نگاہ ڈالتی مضبوط لہجے میں بولی تھی، آئندہ اپنے اوقات میں رہنا۔ اگر ضامن سن لے گا تو تم یقیناً غائب ہو جاؤ گی، جبکہ تائیں امی اور تم سر پکڑ کے رو گی۔ کم از کم اپنا نہیں اپنی ماں کا خیال کر لینا۔ وہ چہرے پہ مسکراہٹ سجائے جلانے کے انداز میں بولی تھی، اگر وہ ابھی چپ ہو جاتی تو اسے جب تک یہاں رہنا پڑتا تب تک وہ
اس طرح ہی اس کی جلی کٹی سننی پڑتی۔ یوں ماریا غصے سے لال پیلی ہو گئی تھی۔ جب سامی نے وہاں قدم رکھا تھا، حیام وہ بھاگ کے اس کے گلے لگی تھی۔ لو شیرین کا ڈرامہ۔ وہ دونوں جب کافی دیر تک گلے لگے روتی رہیں، تب بھی ماریا باز نہ آئی تھی۔ تم کیسی ہو؟ تم کتنی پیاری لگ رہی ہو، میرے پاس رکو گی اب تم؟ تمہارا شوہر ٹھیک ہے تمہارے ساتھ؟ کہاں ہے وہ؟ کس کے ساتھ آئی ہو؟ وہ اسے لگا کر تیز رفتاری سے بولی تھی۔ سب ٹھیک ہے، تم سناؤ؟ ضامن کال سننے گئے ہیں بھائی، مام سے لہجے میں بولی تھی۔ برہان بور ہوتا غصے کو قابو پاتا وہاں سے اٹھ کے جانے لگا تھا۔ ضامن اس کے سامنے تھا۔ کہاں سالے صاحب، ہمارے ساتھ بھی بیٹھیے۔ برہان کا زبردستی ہاتھ تھام کے وہ اپنے پاس لے آیا تھا اور جس صوفے پہ حیام بیٹھی تھی، اسی صوفے پہ اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو، میں تمہارا سالہ نہیں ہوں۔ سالے لفظ پہ تو وقت سے ہی اکڑ گیا تھا۔ رشتے میں تو آپ حیام کے بھائی ہو، میرے سالے ہی ہو نا ڈیئر۔ ضامن آرام سے بولا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ برہان کتنا تپا ہے۔ آپ صاحب یہاں رشتے نہ بنائیں تو بہتر ہے۔ ادب سے آئے ہیں یہاں تو کھانا کھائیں، عزت سے رہیں، یہ کافی ہے۔ برہان لفظ چبا چبا کے بولا تھا۔ بہرحال یا تم پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ نہیں بنا رہا رشتے، تم ٹھنڈے رہو۔ وہ ٹھنڈے لہجے میں بولا تھا۔ ماں جی پلیز میری بیوی کے اکیڈمک ریکارڈز کی فائل منگوا دیں، پھر ہمیں جانا بھی ہے۔ وہ برہان کو چھوڑ کر اپنا رشتہ بنا کر انیلا بیگم سے بولا تھا۔ کون سی فائل؟ انہیں سمجھ آیا تھا۔ رپورٹس کارڈ، مارکشیٹ، اکیڈمک ریکارڈ۔ وہ لفظوں پہ زور دے کے بولا تھا۔ کیوں؟ ماریا شاید یہ سوال پوچھ کے حماقت کر چکی تھی کہ ابھی تمہیں میری بیوی نے خوبصورت لفظ سے نہیں نوازا جو تمہیں اب مجھ سے بھی کچھ سننا ہے۔ وہ اس کو گھورتا بولا تھا۔ ہاں تو جاؤ اور لے آؤ، چھت پہ رکھ دیا تمہارا سارا سامان۔ انیلا بیگم دھیمے لہجے میں بولی تھی کیونکہ وہ تیز لہجہ اختیار کر رہی تھی۔ ضامن ان سے زیادہ تیز لہجہ اختیار کر رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میری بیوی اس وقت اکیلی جائے گی؟ اور ویسے بھی حیام کو ڈاکٹر نے بالکل سیڑھیاں چڑھنے سے منع کیا ہے، یہاں تک کہ میں نے اپنا بیڈ روم بھی نیچے کروا لیا ہے اپنی بیوی کے خیال سے۔ وہ صوفے پہ بیٹھا، ہاتھ حیام کی پشت پہ رکھے اسے اپنے ساتھ لگائے، پاؤں ایک پہ ایک جمائے، لہجے کو نارمل کیے، اپنے روبنا پرسنالٹی لیے ماریا کے سامنے بولا تھا۔ لان میں بیٹھے سب لوگ اس سے مرعوب ہوئے تھے، لیکن حیام پہ کاٹدار نظر رکھے ہوئے تھے۔ وہ چپ چاپ ضامن کے پہلو میں بیٹھی تھی، لیکن ماریا کی کلاس لینے میں اس نے کوئی کمی نہیں کی تھی۔ آئے ہائے، تمہاری کچھ دن کی بیوی کو ایسا کیا ہوا ہے کہ وہ ذرا سی سیڑھیاں چڑھ کے اوپر نہیں جا سکتی؟ انیلا بیگم اتنی خاموشی سے بیٹھی ضامن کو تک رہی تھی، اپنی بیٹی کی مزید بے عزتی کو سہ نہ سکی تھی اور بول پڑی تھی۔ ماشاء اللہ سے آپ کا ایکسپیرئنس ہے، جہاں دیدہ عورتیں خود سمجھ سکتی ہیں۔ وہ کندھے جھکا کر بہت ہی خاص لہجے میں بولا تھا کہ حیام نے کرنٹ خاکے سے دیکھا تھا، جبکہ لان میں بیٹھے نفوس کو ایک بار پھر سانپ سونگھ گیا تھا۔ سامی نے حیام کا ہاتھ تھاما تھا اور نظروں میں ہی نہ جانے اس سے کیا پوچھا تھا، جبکہ حیام تو خود سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ کر کیا رہا ہے اور اسے لے کر آیا کیوں ہے۔ جاؤ جلدی لے کر آؤ، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ضامن بت بنی ماریا پہ چلایا تھا۔ ماما چھت پہ اکیلی، میں کس طرح اکیلی جاؤں؟ اتنا اندھیرا ہے۔ وہ روتی شکل بناتی بولی تھی۔ تمہیں کس نے کہا تھا کہ میری بیوی کا سامان اس کے کمرے سے چھت تک پہنچاؤ؟ ضامن اب بھی باز نہ آیا تھا۔ میں جاتا ہوں، تم چلو۔ ماریا میرے ساتھ۔ برہان صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ نہیں سالے صاحب، آپ تو مجھے کمپنی دیں، ویسے بھی یہاں پہلی بار آیا ہوں اپنے سسرال، اور یہاں تو کوئی آپ کے علاوہ آدمی بھی نہیں ہے جو مجھے کمپنی دے سکے۔ آپ یہاں بیٹھے۔ اسے زبردستی دوبارہ بٹھا چکا تھا، جبکہ ضامن نے ماریا کو آنکھیں دکھائی تھیں کہ وہ وہاں سے پیر پٹکتی چلی گئی تھی۔ اور کیا کرتے ہیں آپ؟ وہ بات بڑھانا چاہتا تھا۔ دیکھنے میں اسے وہ بندہ پہلی بار میں بھی شریف لگا تھا، اور اب اس کی پرسنالٹی کافی ڈیسنٹ تھی کہ ضامن کو پسند آیا تھا۔ آئی ایم بزنس مین اینڈ یو؟ وہ زبردستی مراوغت سے پوچھ بیٹھا تھا۔ میں سی آئی ہوں، اسی کے لیے کام کرتا ہوں۔ وہ اب ذرا پرسکون ہوا تھا۔ دیٹس ویری گڈ، وہ بس اتنا ہی کہہ سکا تھا۔ مام جا کر ڈنر لگوائیں، کیا یہ دونوں ایسے ہی بیٹھے رہیں گے؟ بازو بیگم سے بولا تھا، ورنہ وہاں تو کسی کو پرواہ ہی نہ تھی۔ نہیں یار، ہم کھانا نہیں کھائیں گے، بہت شکریہ۔ وہ منع کر گیا تھا۔ کیوں؟ برہان نے ایک دم پوچھا تھا۔ ہماری فلائٹ 10 بجے کی اسلام آباد کے لیے نکلنا ہے، بس یہ فیصلے نہیں آیا تھا یہاں تک حیام کی ایڈمیشن ایزیلی ہو جائے۔ وہ بنا کسی تکلف کے بولا تھا۔ اوکے پھر ریفریشمنٹ ٹھیک ہے؟ وہ اسے پوچھ رہا تھا۔ یہ ٹھیک ہے۔ حیام تمہارے بال اتنے لمبے تھے، یہ کیسے ایسے ہو گئے؟ سامی حیام کے کٹے بالوں کی طرف دیکھ کے دکھ سے بولی تھی۔ سامی کو لمبے بال نہیں پسند، سو میں نے کٹوا لیے۔ وہ سر نگاہیں سامی کی طرف کرتی بولی تھی۔ سامی کے چہرے پہ جاندار مسکراہٹ ٹھہری تھی،
جبکہ ساتھ بیٹھا برہان کہیں اور ہی چلا گیا تھا۔ یا تمہارے لمبے بال دیکھ کے مجھے الجھن ہوتی ہے، کس طرح تم انہیں ہینڈل کرتی ہو؟ پلیز تم انہیں کچھ کم کروا رہا ہے۔ برہان، کچھ بھی ہو جائے میں کبھی بھی تمہارے کہنے پہ یہ نہیں کروں گی، مجھے بہت پیارے ہیں یہ۔ وجہ سے خیال جھٹکتا وہاں سے اٹھ گیا تھا اور اب سامن کے روکنے پہ بھی نہ رکا تھا۔ گاڑی کی چابی لیے وہ گھر سے باہر نکلتا چلا گیا تھا۔ لے اپنی قیمتی فائل، وہ فائل ٹیبل پہ پٹکتی تڑپتے بولی تھی۔ نائس، سامن کھل کے مسکرایا تھا۔ سامن بھائی، ایام کو میرے پاس چھوڑ جائیں ایک دن کے لیے پلیز، سامن ڈرتے ڈرتے بولی تھی۔ پہلے بھی اس کے ہاتھوں وہ اپنی کئی بار بےعزتی کرا چکی تھی۔ بیٹا چھوڑ دیتا، لیکن آج رات ہی ہماری اسلام آباد کے لیے فلائٹ ہے، تمہیں اسلام آباد بلائیں گے، تم آنا اور ایام کے ساتھ رہنا وہاں۔ میں نرمی سے بولا تھا۔ سامیہ اس کے آگے کچھ کہہ نہ سکی تھی۔ کچھ دیر وہ لوگ مزید بیٹھے رہے۔ ایام اور سامیہ کی باتیں جب ختم ہوئی تو ایام کو لے کر واپسی کے لیے روانہ ہو گیا، جبکہ ایام کو اب بھی سمجھ نہ آیا تھا کہ وہ اس کو کتنا ڈرا چکا ہے، کتنا تڑپایا ہے اسے 2 دن میں۔ جاری ہے۔ تو ویورز، کیسے لگے آپ کو ایکسٹرا لانگ ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئے والے ناولز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے، اور لائک، کمنٹ، شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔